کیا اب جانتے ہیں کہ یہ دنیا صرف انسانوں سے آباد نہیں، ہمارے ارد گرد ایک ایسی مخلوق بھی ہے جو ہمیں دیکھ سکتی ہے مگر ہم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ جنات ایک ایسی مخلوق جن کے بارے میں قرآن، حدیث اور دنیا بھر کی کہانیوں میں ذکر موجود ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، چینل پر آنے والے ہر نئے ممبر کو حقیقت بابا کی جانب سے السلام علیکم۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ اور آپ کے پیارے ہمیشہ سلامت رہیں۔ ہمیں بھی اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ بھی سچائی کے اس سفر میں ہمارے ہم سفر بننا چاہتے ہیں تو چینل کا حصہ بنیں اور اس پیغام کو آگے بڑھائیں۔ تو اب چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جنات کی مختلف اقسام پر، ان کی طاقت، ان کی شکلیں، ان کی عادات اور سب سے اہم، کیا یہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ یہ بھی انسانوں کی طرح کھاتے ہیں، سوتے ہیں، شادی کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں، لیکن انسانوں سے مختلف یہ مخلوق ہوا کی طرح نظر نہ آنے والی طاقت رکھتی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ جنات کی کتنی اقسام ہیں۔ نبی کریم نے جنات کی اقسام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جنات کی 3 قسمیں ہیں، ایک وہ جو ہوا میں الفارتی ہیں، ایک وہ جو سانپوں اور کتوں کی شکل میں ہوتے ہیں، اور ایک وہ جو زمین پر رہتے ہیں اور سفر کرتے ہیں۔ ناظرین، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جنات واقعی صرف 3 اقسام کے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان جنات کی جو ہوا میں الفارنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق جنات کی کئی اقسام ہیں، اور ان میں سے ایک قسم الفارنے والے جنات وہ ہیں جنہیں عربی میں الجن الطیار کہا جاتا ہے۔ یہ جنات قدرتی طور پر پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کی رفتار، رسائی اور حرکت کی طاقت دیگر جنات سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ یہ جنات آسمان و فضاؤں اور دور دراز مقامات تک لمحوں میں پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دیگر جنات کے مقابلے میں یہ بہت تیزی سے حرکت کرتے ہیں اور اکثر ایسی جگہوں پر پہنچ جاتے ہیں جہاں انسان عام جنات نہیں جا سکتے۔ جاہلیت کے دور میں یہ الفارنے والے جنات آسمانوں کی طرف جاتے اور فرشتوں کی باتیں سن کر کاہنوں تک پہنچاتے تھے۔ بعد میں اللہ نے آسمانوں کی حفاظت کر دی اور ان پر شہاب، آگ کے گولے برسائے جانے لگے۔ یہ جنات بعض جادوگروں کے ساتھ منسلک ہو کر انہیں معلومات فراہم کرتے، جادو کی اشیاء ہوا میں لے جا کر دفن کرتے ہیں۔ اکثر یہ جنات خبیث ہوتے ہیں اور انسانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، خاص طور پر وہ جو بدعقیدہ ہوں یا غیر شرعی اعمال میں ملوث ہوں۔ یہ جنات مخصوص ٹھکانوں کے پابند نہیں ہوتے۔ چونکہ یہ پرواز کر سکتے ہیں، اس لیے یہ ہواؤں میں، فضا میں، پہاڑوں اور صحرا کی وسعتوں میں بلند مقامات پر رہتے ہیں۔ الفارنے والے جنات کی طاقتور اور خطرناک اقسام میں سے ہیں۔ یہ آسمانوں تک رسائی رکھتے ہیں، تیز رفتار ہوتے ہیں اور جادو و وسوسے ڈالنے جیسے امور میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ انسان ان سے اللہ کی پناہ مانگ کر، قرآن و سنت کی پیروی کر کے اور ایمان کو مضبوط بنا کر محفوظ رہ سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں دوسری قسم کی، یعنی وہ جنات جو کتے اور سانپ کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات اور احادیث کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے کہ کچھ جنات ایسی مخلوق ہیں جو مختلف شکلیں اختیار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ان میں سب سے نمایاں شکلیں کتے اور سانپ کی ہیں۔ نبی کریم نے متعدد احادیث میں ذکر فرمایا ہے کہ بعض سانپ اور کتے در حقیقت جنات ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، مدینہ میں کچھ سانپ ایسے ہیں جو جنات میں سے ہیں، لہذا جب تم کسی سانپ کو اپنے گھر میں دیکھو تو اسے 3 دن کا وقت دو، اگر وہ چلا جائے تو ٹھیک، ورنہ اسے مار دو، کیونکہ وہ شیطان ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آیا ہے کہ سیاہ کتا شیطان ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں علماء فرماتے ہیں کہ بعض سیاہ کتے دراصل جنات کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ جنات کی یہ خاصیت کیوں؟ جنات کو اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق بنایا ہے جو آگ سے پیدا کی گئی ہے اور ان کے جسم لطیف ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی صورتیں بدل سکتے ہیں، چھوٹے جانوروں اور خطرناک مخلوقات کی شکل اختیار کر سکتے ہیں تاکہ انسانوں کو ڈرا سکیں اور ان کے قریب آ سکیں۔ یہ قسم کے جنات بعض اوقات انسانوں کو جسمانی اور روحانی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے خوابوں میں خوفناک جانور دکھائی دینا، اچانک طبیعت خراب ہو جانا،
کسی مخصوص جگہ پر بار بار خوف محسوس کرنا۔ ایسی صورت میں روحانی علاج، دم رقیہ سورہ بقرہ کی تلاوت مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں جنات کی تیسری قسم کی طرف، جو زمین پر رہتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات اور روایات کی روشنی میں جنات کی تیسری قسم وہ مخلوق ہے جو زمین پر رہتی ہے، انسانوں کی طرح زمین پر چہل قدمی کرتی ہے، مختلف جگہوں کا سفر کرتی ہے اور انسانی معاشرے کے قریب رہتی ہے۔ یہ جنات عام طور پر انسانی دنیا کے گرد و پیش موجود ہوتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے۔ بعض اوقات یہ تجسس شرارت کی نیت سے آتے ہیں۔ کچھ انسانوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے وسوسے ڈالنا، خوف پیدا کرنا، خوابوں میں آنا۔ بعض انسان اگر غفلت برتیں، مثلاً بسم اللہ نہ پڑھیں، ناپاکی میں رہیں، تو یہ جنات ان کے گھروں میں داخل ہو سکتے ہیں۔ گھروں میں چیزوں کا خود بخود ہلنا، بے وجہ خوف گھبراہٹ محسوس ہونا، رات کو دروازوں کھڑکیوں کا خود بخود کھلنا بند ہونا، یہ علامات ہو سکتی ہیں کہ کوئی زمینی جن آپ کے ماحول میں موجود ہے، تاہم یقینی بات صرف ماہر روحانی رہنمائی سے ہی ممکن ہے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے حدیث کی روشنی میں جنات کی 3 بنیادی اقسام کو تفصیل کے ساتھ جاننے کی کوشش کی۔ وہ جو ہوا میں الفاڑتی ہیں، وہ جو کتے اور سانپ کی شکل اختیار کرتے ہیں، اور وہ جو زمین پر رہتے ہیں اور سفر کرتے ہیں۔ اسلام ایک مکمل دین ہے جو ہمیں ان پوشیدہ مخلوقات کے بارے میں نہ صرف آگاہی دیتا ہے بلکہ ان سے محفوظ رہنے کے طریقے بھی سکھاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی اور مفید لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جنات انسانوں کو کیسے نقصان پہنچاتے ہیں اور اس سے بچنے کی کیا اسلامی تدابیر ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔